السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رفیع بن مہران، جن کی کنیت ابو العالیہ ہے، ایران میں پیدا ہوئے۔ وہی پلے پڑے اور جوان ہوئے جب مسلمانوں نے سرزمین ایران پر چڑھائی کی تاکہ اس کے باشندوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور اسلام سے آشنا کر دیں۔ اس وقت رفیع کا عہد شباب تھا۔ اس جنگ میں لشکر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور بہت سے ایرانی گرفتار ہوئے۔ ان جنگی قیدیوں میں رفیع بن مہران بھی شامل تھا۔ اس طرح اسے اسلام کی خوبیوں سے آشنائی حاصل ہوئی اور اس نے گہری نظر سے بت پرستی اور اللہ کی عبادت کا موازنہ کیا۔ ایرانی قیدی بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، قرآن فہمی میں دلچسپی لینے لگے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے سہراب ہونے لگے۔ رفیع اس دور کی ایک جھلک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے چند افراد مجاہدین کے ہاتھوں قیدی ہوئے بصرہ چھاؤنی میں مسلمانوں کی زیر حراست غلامی کے دن گزار رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا۔ ہم میں سے چند ایک اپنے مالکوں کو ٹیکس ادا کرتے تھے اور دوسرے ان کے خدمت پر مامور تھے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہم قرآن کریم ہر رات ختم کر لیا کرتے تھے، لیکن ہمیں اس میں مشکل پیش آنے لگی اور ہم 2 راتوں میں ختم کرنے لگے۔ جب یہ بھی دشوار ہو گیا تو 3 راتوں میں ختم کرتے، لیکن جب ہمیں یہ بھی مشکل محسوس ہونے لگا تو ہم نے اس کا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا، ہفتے میں 1 دفعہ قرآن مجید مکمل کر لیا کرو۔ تو اس کے بعد ہم رات کو قرآن حکیم بھی پڑھتے اور آرام بھی کرتے۔ رفیع بن مہران بنو تمیم کی ایک متقی، پرہیزگار، دانش مند اور رحم دل خاتون کے غلام تھے۔ دن میں اس کا گھریلو کام بھی کرتے اور آرام بھی کرتے۔ فراغت کے وقت لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے۔ دن کا کچھ حصہ دینی علوم حاصل کرنے میں گزارتے۔ ایک روز جمعے کے دن رفیع نے بڑی تسلی سے وضو کیا، پھر اپنے آقا سے اجازت طلب کی۔ خاتون نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا، مسجد جانا چاہتا ہوں۔ خاتون نے پوچھا، کون سی مسجد جانا چاہتے ہو؟ کہا، جامعہ مسجد جانے کا خیال ہے۔ خاتون نے کہا، چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں گھر سے نکلے، ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ رفیع کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ خاتون آج اس کے ہمراہ مسجد کیوں آئی ہے۔ جب مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی، امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھ گیا تو خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا، لوگوں گواہ رہنا، میں نے اپنے اس غلام کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ میں اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا کی، الہی میں اس عمل کو تیرے ہاں اس دن کے لیے ذخیرہ بناتی ہوں جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گی۔ نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد رفیع غلامی سے آزاد ہو کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور معزز خاتون اپنے گھر واپس آ گئی۔ رفیع بن مہران اسی روز مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ چند روز بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے، انہیں قرآن حکیم سنانے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابو العالیہ رفیع بن مہران قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ ان تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حدیث سنتے جو بصرہ میں رہائش پذیر تھے، لیکن ان کا دلی شوق یہ تھا کہ سماعت حدیث میں اس سے بڑھ کر مضبوط واسطہ اختیار کیا جائے۔ اس لیے وہ اکثر و بیشتر مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرتے تاکہ وہاں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے براہ راست احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا شرف حاصل کیا جائے۔
اس طرح انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حدیث حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ابو العالیہ نے مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہی علم حدیث حاصل کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ دیگر مقامات پر بھی پہنچے جہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب انہیں پتہ چلتا کہ کسی دور دراز مقام پر علمی شخصیت موجود ہے تو وہ اس کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھتے، خواہ کتنا ہی کٹن راستہ ہوتا اس پر چلنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ جب منزل پر پہنچتے سب سے پہلے اس شخص کے پیچھے نماز ادا کرتے۔ جب یہ دیکھتے کہ وہ شخص نماز صحیح انداز سے ادا نہیں کر رہا، نماز کا حق ادا نہیں کر رہا، تو اپنے دل میں سوچتے کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے وہ دیگر فرائض میں اور زیادہ سست ہوگا۔ پھر وہ اپنی چھڑی پکڑتے، اس سے ملاقات کیے بغیر واپس لوٹ جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو العالیہ علم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے۔ علمی میدان میں سب ہم عصر احباب پر فوقیت لے گئے۔ ان کے متعلق ایک ساتھی نے کہا، میں نے ایک روز ابو العالیہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، پانی کے قطرے اس کے چہرے اور ہاتھوں سے موتیوں کی طرح گر رہے تھے، طہارت و پاکیزگی کی کرنیں اس کے اعضاء پر چمک رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی جان، پاکیزہ وہ نہیں ہوتے جو پانی سے میل کچیل صاف کرتے ہیں، حقیقت میں پاکیزہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ میں نے ان کی بات پر دھیان دیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ سچ کہتے ہیں اور میں غلطی پر ہوں۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے علم و فہم میں اور اضافہ فرمائے۔ ابو العالیہ اکثر و بیشتر لوگوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے اور انہیں شعراء علم پر گامزن کرنے کے لیے منصوبے تشکیل دیتے رہتے۔ وہ کہا کرتے تھے، لوگو، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اطاعت شعار بناؤ اور مسائل دریافت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سوال کیا کرو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ علم اپنے پروں کو شرمیلے اور متکبر کے سامنے نہیں بچھاتا۔ شرمیلہ اپنی شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، متکبر اپنے تکبر اور نخوت کی بنا پر مسائل دریافت نہیں کرتا۔ حضرت رفیع اپنے طلبہ کو علم حاصل کرنے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور بدعتیوں کی مشگافیوں سے اعراض برتنے کی تلقین کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سیکھو، جب تم قرآن کا علم حاصل کر لو تو پھر اس سے بے رغبی اختیار نہ کرنا، سیدھے راستے کو لازم پکڑنا۔ یاد رکھنا، اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، خواہشات نفس سے بچ کر رہنا، وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے سرم و انحراف نہ کرنا۔ طلبہ کو حفظ قرآن کا آسان طریقہ سمجھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، قرآن حکیم کی 5 آیات زبانی یاد کیا کرو اور اس طرح تمہارے ذہنوں پر بوجھ نہیں پڑے گا۔ یہ طریقہ قرآن فہمی کے لیے آزمودہ اور آسان بھی ہے۔ حضرت ابو العالیہ صرف عالم، عامل اور واعظ ہی نہ تھے، بلکہ وہ میدان جہاد کے شہسوار بھی تھے۔ وہ مجاہدین کے شانہ بشانہ میدان جہاد میں اپنا قیمتی وقت گزارا کرتے تھے یا پھر دشمن کی سرحد پر پہرے دار کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جہاد کے لیے شرق و غرب کا سفر اختیار کیا، سرزمین شام میں روم کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے اور اسی طرح ایران، ترکی اور روس میں لڑی گئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ یہ پہلی عظیم الشان شخصیت ہے جس نے ان علاقوں میں اذان کی آواز کو بلند کیا۔ وہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مارکہ آرائی اپنے چوبند پہ تھی، میں اس وقت چاقو چوبند تھا۔ جنگی کاروائیوں میں حصہ لینا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوا، میدان میں آیا، دیکھا کہ دونوں طرف سے نعرہ تکبیر کی آوازیں گونج رہی ہیں۔
شور و غوغا اور چیخ و پکار کا عالم یہ ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب کیا کروں، کس کے خلاف لڑوں، کس پر ہتھیار سے وار کروں، کسے اپنا دشمن گردانوں، کسے مومن خیال کرتے ہوئے اس کا ساتھ دوں۔ دونوں طرف اپنے ہی بھائی بند ہیں، اپنے ہی پیارے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں گھر واپس لوٹ گیا۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی کو زندگی بھر اس بات کا افسوس ہی رہا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لہذا تلافی ملاقات، تلافی مافات کے لیے ان کی کوشش یہ رہتی کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تقرب حاصل کیا جائے جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرب رہنے کا، یعنی قریب رہنے کا شرف حاصل رہا۔ وہ انہیں ترجیح دیتے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو ترجیحی سلوک کرتے اور محبت سے ان سے پیش آتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ یعنی ابو العالیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گئے۔ وہ ان دنوں حضرت علی بن ابی طالب کی جانب سے بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا اور اپنی دائیں طرف تخت پر بٹھایا۔ اس وقت مجلس میں قریشی سردار بھی موجود تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف کن آنکھیوں سے دیکھنے لگے اور آپس میں خسر پھسر کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھا عبداللہ بن عباس نے اس غلام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا جبکہ ہم نیچے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں آپس میں اشارے کرتے ہوئے دیکھا اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے صورتحال کو بھانپ لیا، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، علم معزز انسان کے عزت میں اضافہ کرتا ہے اور لوگوں میں اس کا مرتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے اور غلاموں کو تخت نشین بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی کے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑے ہی گہرے تعلقات تھے۔ ایک روز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العالیہ کو سیب دیا۔ ابو العالیہ نے ان کے ہاتھ سے سیب لیا اور اسے چومنا شروع کر دیا اور بار بار یہ فرمانے لگے کہ یہ کیسا پیارا سیب ہے جس نے ان ہاتھوں کو چھوا ہے جو ہاتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو العالیہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کیا، جہادی سفر پر روانگی کے لیے تیار ہوئے، مجاہدین کے ہمراہ جانے کے لیے تیار ہوئے ہی تھے کہ ایک پاؤں میں شدید درد ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے درد میں اضافہ ہونے لگا۔ طبیب کو بلایا گیا، انہوں نے جائزہ لیتے ہوئے کہا، انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے جو اندر سے گوشت کو بھسم کیے جا رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ اگر اس کو یہی قابو نہ کیا گیا تو پورے جسم میں پھیل جائے گی، بہتر ہے کہ ٹانگ کاٹ دی جائے تاکہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ حضرت ابو العالیہ نے بعد النخواستہ ٹانگ کاٹنے کی اجازت دے دی۔ طبیب نے چمڑا کاٹنے اور ہڈی چیرنے کے یعنی جراحی کے آلات منگوا لیے اور کہا، جناب اگر آپ چاہیں تو کوئی نشہ آور دوائی پلا دیں تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اگر میں اس سے بہتر طریقہ آپ کو بتا دوں تو؟ طبیب نے پوچھا کہ وہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی ایسے قاری کو بلاؤ جو بہت عمدہ انداز میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہو، وہ میرے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے۔ جب تم دیکھو کہ میرا چہرہ سرخ ہو چکا ہے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ چکی ہیں، پلکوں نے جھپکنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر تم اپنا عمل جاری کر دینا، جس طرح چانا ٹانگ کاٹ دینا۔ طبیب نے ایسے ہی کیا۔ جب تلاوت سنتے سنتے حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی پر یہ خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو گئی تو طبیب نے ٹانگ کاٹ دی
جب ہوش آئی تو طبیب نے پوچھا آپ کو ٹانگ کاٹتے وقت تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمانے لگے اللہ کی محبت کی ٹھنڈک اور نشہ میرے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کوئی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ ہڈی کاٹنے والی آری کی حرارت کو کتاب اللہ کی حلاوت، لذت اور مٹھاس نے ختم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو پکڑا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے قیامت کے روز جب میں اپنے رب سے ملوں گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا میں 40 سال کے عرصے میں تیرے ساتھ کسی حرام کام کی طرف چل کر گیا؟ میں یہ جواب دوں گا کہ بالکل نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی اس بات میں بھی سچا ہوں گا۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی کے تقوی، خوف خدا، آخرت کی تیاری، اللہ تعالی سے ملاقات کے شوق کا یہ عالم ہو گیا کہ انہوں نے اپنے لیے کفن تیار کروایا۔ ہر مہینے وہ ایک دن کفن پہنتے، پھر اسے اتار کر رکھ دیتے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تندرستی کی حالت میں تقریباً 17 مرتبہ وصیت لکھی، اور وصیت لکھتے وقت اپنی زندگی کے آخری لمحات کا تذکرہ بھی کر دیتے۔ جب اپنی طرف مقرر کردہ وقت آتا تو وصیت نامہ دیکھتے، اس میں چند ایک تبدیلیاں کر دیتے یا اسے یکسر بدل دیتے۔ گناہوں سے پاک، دنیاوی علاشوں سے مبرہ، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق دل میں بسائے ہوئے ماہ شوال سن 93 ہجری کو وہ اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو یہ تھے ابو العالیہ رفیع بن مہران، جن کے ایمان افروز زندگی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ دوستو اگر ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں اور ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہوگا۔ تو صحابہ کی زندگیاں اور اللہ کے نبی کی سنتیں اسی وقت ہماری زندگیوں میں آئیں گی جب ہم ان سے متعارف ہوں گے، جب ہم صحابہ کرام اور سیرت کو پڑھیں گے، سنیں گے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا۔ تو دوستو اسی سلسلے میں، اسی وجہ سے الحمدللہ ہم نے اس چینل پر کام شروع کیا ہے، اس کے اندر روزمرہ آپ کو ڈیلی بیسس پر صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے حبداروں کے واقعات، قصے اور ان کی زندگیاں پیش کی جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔